سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ اور جو ہم وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ان وظائف کو ضرور اللہ کی راہ میں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو اس کا اثار ثواب ملتا رہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے تحفہ ہے۔ ایک آپ نے روم کے اندر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا میں آپ کو آج طریقہ بتانے لگی ہوں۔ خالی کمرہ ہو بالکل، اس میں کوئی مطلب کہ وہاں پہ جو بھائی اسموک کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں وہ بالکل نہ پئیں، مرد حضرات کریں، اور خالی کمرے میں جائے نماز و تسبیح پاس رکھ لیں اور پاس اگربتی۔ ایک دن کا میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ جن لوگوں کو رزق کی کمی ہے، جن لوگوں کو رزق آتا نہیں ہے، جن لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی دعا سنتے نہیں ہیں، توبہ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ طریقے سے دعا مانگو یا پھر آپ اللہ سے فریاد کرو، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی تمام دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک آپ کی فریاد بھی سنتے ہیں، اللہ پاک آپ کی دعا بھی سنتے ہیں۔ صرف چھوٹا سا ایک طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ خالی کمرے میں جائے نماز بچھائیں، وقت فجر کا ہو یا پھر عشاء کا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی وقت آپ لے لیں، اس میں وقت کی پکڑ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں عشاء اور فجر کے وقت جو سا ہے آپ یہ وظیفہ کریں۔ خالی کمرے میں آپ نے جائے نماز بچھا کر تسبیح پاس رکھ کے ایک اگربتی پاس سلگا لیں۔ اگر اگربتی آپ نہیں پسند ہے تو پھر آپ خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کریں جب آپ عمل کر رہے ہوں یا یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی اندر داخل نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جن کو ہر وقت پرابلم رہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس رزق نہیں آتا، یہ رزق کی کمی ہے، ہم اتنی محنت کرتے ہیں آفس میں، دکان پہ، شاپ پہ، جہاں پر بھی آپ ہیں، لیکن رزق نہیں آتا۔ جو خواتین ہر وقت، خواتین بھی کر سکتی ہیں، جو ہر وقت اس بات سے پریشان رہتی ہیں کہ کوئی رزق نہیں ہے، کوئی اللہ پاک جو ہے ہماری دعا جو ان سے قبول نہیں ہو رہی، اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرمائے، ان لوگوں کے لیے۔ خواتین اگر فجر کے ٹائم یہ وظیفہ کریں گی تو بہت نایاب ہے، ایک ہی دفعہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اول آخر 72 دفعہ، اگر ہمت ہے تو 72 دفعہ پڑھیں، اگر نہیں ہمت ہے تو 33 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اگر پھر بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم 23 یا 11 مرتبہ لازماً پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کا یہ عمل اتنا نایاب ہے، ایک ہی دفعہ کا یہ عمل ہے، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس رزق کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میں کہتی ہوں اگر آپ یہ عمل کریں اور آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیے گا، لیکن عمل کو عمل کے طریقے سے کریں۔ کچھ شرائط ہوتے ہیں وظائف اور عمل کے، وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب آپ وظیفہ پورا کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بولنا نہیں ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، کسی سے بالکل بھی نہیں آپ نے بولنا۔ جب آپ نے وضو کر لینا اس کے بعد تو بالکل بھی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے صرف سجدے میں جا کے ایک دعا مانگنی ہے، یا اللہ پاک رزق کی بارش فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے جو دل ہیں، جو ہمارے دلوں میں کوئی میل ہے اس کو ختم کر دیں، ہمارے رزق میں بلندی عطا فرما دے، ہمارے رزق کی بارش عطا فرما دے۔ یہ بات آپ انشاءاللہ کہیں، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک دیکھے گا آپ کو کتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ اپنے رب کو منانا ہر کسی کو آتا ہے، اپنے رب کو منانا سیکھیں۔ اپنے رب کو کیسے منایا جاتا ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جو ویڈیو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ ضرور سنیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے یا جادو کے اثرات ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں۔ عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا۔
خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں۔ جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا۔ جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غیبی موکل کا یہ عمل ہے۔ غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ
جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتا ہے. اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ